اور یہ جتنے بندے باتیں کرتے ہیں نا، ان کا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں پتہ، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں اس علم کا ہی نہیں پتہ، وہ اس شہر سے پھرے ہی نہیں ہیں، اس شہر کے دروازے پہ نہیں آئے۔ وہ اس کو ڈانس بھی کہیں گے، گانا بھی کہیں گے، کنجرخانہ بھی کہیں گے، کچھ بھی کہیں گے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہا، فرمایا بلیا جے تنو کوئی کنجر آکھے تو کہو کہیں جا کہیں جا کہیں جا، جے تنو کوئی کنجر آکھے تو کہو کہیں جا کہیں جا کہیں جا۔ صاحب آل لیٹا ہوا تھا گاؤں سے باہر کسی درخت کے سائے، صاحب آل تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس کھڑے تھے، اور وہ چھوٹی چھوٹی کینکریاں لے کے اس کو مار کے جگا رہے تھے۔ صاحب آل جاگا تو صاحب آل جاگ کے تو مسکرا کے دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے پیارے بچے ہیں۔ وہ جو مارنے والی تھی نا کینکریاں، وہ جب بچوں سے ختم ہو جاتی تو وہ واپس ان کو دیتے، ہاں لو مارو۔ صاحب کال آ گیا، گالی نکالی بچوں کو، دفع ہو جاؤ آپ، یہ کیا کر رہے ہو؟ جو صاحب آل تھا کہا نا خبردار، یہ جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جتنا ان کے پاس علم ہے وہ اتنا کر رہے ہیں۔ کہا آپ بھی عجیب ہیں، آپ ان کو کینکریاں واپس دیتے ہیں پھر مارو۔ کہا میں صاحب آل ہوں، میں چاہتا ہوں میرا تقویٰ نہ ٹوٹے، ان کا دل نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صاحب آل کے پاس ایک مرید تھا، 20 سال رہا، وہ لے نہ سکا، کہنے لگا پیر و مرشد کئی آئے بھر کے چلے گئے، میں اسی طرح کا ہوں، آپ مجھے بھی تو کچھ دو۔ کہا 20 سال سے تو ابھی جیسے آیا تھا ویسے ہی بن کے بیٹھا ہوا، تو نے تو دل کا بوا کھولا ہی نہیں ہے، اس میں ڈالتا کیسے؟ کہا اچھا یہ کیسے کھولتے ہیں؟ کہا تجھے تو ابھی اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ میں چودھری ہوں، تو جو ابھی علم کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ میں علم والا ہوں، تو میرے ارد گرد کو گھوما ہی نہیں، مجھے تو اپنا کاریگر سمجھا ہی نہیں، تو نے تو غلامی اختیار ہی نہیں کی۔ کہا اچھا نہیں میں نے لینا ہے آپ سے۔ اکڑ گیا، میں نے لینا ہے۔ کہا نہیں لے سکتا۔ کہا سرکار مہربانی کرو مجھے بھی رنگ دو۔ کہا اگر رنگ دیا تو کیا کرے گا؟ کہا بڑے لوگوں کے فائدے کروں گا۔ اچھا، فرمایا جاؤ جو میرا کھو نہیں ہوتے پانی گیڑنے والے، وہاں بیٹھ جاؤ جا کے، اگر کوئی دن کو نظر آیا تو مجھے آ کے بتانا، کرنا کچھ نہیں۔ وہاں بیٹھا ذکر کرتا رہا، لیکن کرتا تھا زبان سے، دل تک نہیں گیا تھا ذکر۔ وہاں سے ایک بوڑھا آدمی گزرا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا تھا، سر پہ رکھی ہوئی گزرا، پانی لگایا ہوا تھا زمین کو، وہ بنی جو ہوتی ہے نا سینٹر ڈیوائیڈر جو، وہ خشک تھا، فصل اگی ہوئی تھی، اس نے سمجھا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہوں، پاؤں رکھا، وہ نیچے چلا گیا۔ اب جو گٹھ لکڑیوں کی تھی وہ نیچے گر گئی۔ اب جو فصل والا تھا اسے غصہ آ گیا، اسے غصہ آ گیا۔ وہ صاحب کال تھا، یہ بابا صاحب آل تھا، اس نے اسی کی لکڑی نکالی، بابے کو کہا کہ یہ میرا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بابا جی کہتے ہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، بیڑا تیرا کیسے غرق ہو گیا؟ اس کو غصہ آیا، جانتا نہیں مجھے؟ کہا میں ہی تو تجھے جانتا ہوں، تو نہیں مجھے جانتا۔ اس کو اپنی ذات کا بڑا گمان تھا، گمانڈ تھا، اس نے لکڑی سے بابا جی کو مارا، ہڈی یہ بھی ٹوٹ گئی، یہ بھی ٹوٹ گئی، ٹانگوں کی ہڈیاں بھی توڑ دی۔ بابا جی کو ادھر مارتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر مارتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ گھور کے دیکھا، نہ غصہ آیا، نہ کہا بس کر۔
وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا میں نے تو اخیر کر دی ہے لیکن یہ ہے کون؟ وہ جب پیچھے ہٹ گیا تو بابا جی اٹھے، لکڑیوں کی گٹھ لی، اٹھائی، دوسرے رستے سے ہو کے چلے گئے۔ اب جو دیکھ رہا تھا نا وہ کنویں کے اوپر، جو پیر کا 20 سالہ پرانا مرید کچھ لینے آیا ہوا تھا، لے نہیں سکا، اس کا رنگ کالا سیاہ غصے سے ہوا تھا۔ آج پیر نے مجھے اگر اسم اعظم دیا ہوتا، روحانیت دی ہوتی، باطنی فیض دیا ہوتا، میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتا اس مارنے والے کو۔ خیر صبر کیا، واپس آیا، بابا جی پوچھتے ہیں، پیر صاحب پوچھتے ہیں بیٹا آج کیا دیکھا؟ کہا میں نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ کیا؟ غصہ آ گیا۔ اب اگر رنگ چڑھ جاتا تو غصہ نہ ہوتا۔ کہا آج مجھے اگر آپ نے کچھ دیا ہوتا تو آج میں انصاف کرتا۔ کہا اچھا کیا انصاف کرتا؟ کہا وہ جو بابا تھا اس کو کنویں والے نے بہت مارا حتیٰ کہ اس کا خون بہنے لگا، لیکن وہ بابا جی بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے مارا ہی نہیں۔ اے بلیا جے تینوں کو کنجر آکھے تو کہہ جا کئی جا یہ تینوں کو کافر آکھے، کنجری بنیا میری شان نہیں کٹ دی۔ بابا جی بعد میں اٹھے اور چلے گئے، میری عقل سے باہر ہے بات۔ فرمایا یہ جو حال ہے یہ عقل میں نہیں آنے والی بات، یہ حال ہے، عقل کو وہاں دخل ہی نہیں ہے جہاں عشق پہنچا دیتا ہے، علم کو بھی وہاں دخل نہیں ہے، زبان کو وہاں ڈوئی نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس اگر وہ اسم اعظم ہوتا، روحانیت کا فیض ہوتا، حال ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا مارنے والے کو جلا دیتا، راکھ کر دیتا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے وہ بابا کون تھا؟ جی نہیں مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا مجھے جو حال ملا ہے وہ بابا وہ ہے جو میرا مرشد ہے، وہی ہے جس کے پاس اسم اعظم ہے۔ کہا وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، تو نفس مارنے کے لیے ہی مرشد کی ضرورت ہے۔ نفس نہیں مرتا، نفس مارنے کے لیے کاریگر کی ضرورت ہے، پھر نفس کو مسلمان کرنے کی، پھر نفس کو کلمہ پڑھانے کی، پھر اس کو پاک کر کے اللہ کے حضور تک پیش کرنے کی، ایسا پاک کر دے کہ اللہ جب کہے۔ اب نماز دو قسم کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک کال بھی ہیں، وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے نماز پڑھتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر لگ گیا، نکلتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، صحابہ کرام نے کہا بھائی نہیں نماز کے اندر جانے دو۔ نماز کے اندر گئے، تیر نکال لیا، مولا کائنات سلام پھیر کے کہتے ہیں تیر کدھر گیا؟ عرض کی نکال لیا ہے۔ آپ کو درد نہیں ہوئی؟ فرمایا اس وقت حال میں تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے، تیری زبان میری زبان ہو جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو صاحب حال ہو جاتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، نفس پاک ہو جاتا ہے، انسان پھر اپنا نہیں رہتا، انسان جس کا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی کے پاس جانا ہے نا، دنیا تو 4 دن کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دنیا پہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ واپس آ، ایسا بن کے آ کہ جیسا مجھے پہچان لے، تو میرا ہے میں تیرا ہوں، تجھے سمجھ آ جائے۔ اب بے شمار لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہے کہ کوئی ایمان کی موت مرا ہے، لیکن جو صاحب حال جاتے ہیں وہ ایسا جاتے ہیں کہ وہ سب کو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم مرے نہیں ہیں، آتے رہنا، پھر بھی ہمارے پاس آتے رہنا، جو مانگو گے ملتا رہے گا۔ وہ دنیا پہ بھی مشکل کشا ہوتے ہیں، آخرت پہ بھی مشکل کشا ہوتے ہیں۔